الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سنت رسول کورس کی آج کی یہ 14ویں کلاس ہے، 13ویں کلاس ہے، اور اب تک جو ہے کافی کچھ سنت کے تعلق سے آپ کو بتایا جا چکا۔ تفسیر عزیزی میں شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ کامیابی سنت میں ہے، اور جو سنت کو ہلکا سمجھتا ہے وہ بڑے عذاب میں گرفتار ہوتا ہے، اور جو با ادب ہوتا ہے، حضرت شاہ صاحب نے لکھا، وہ سنت اپناتا ہے، بے ادب کبھی سنت نہیں اپنا سکتا۔ تو ہمارے مزاج میں ادب ہے تو سنت ہم اپنائیں گے، اور پھر جو سنت اپناتا ہے اس کے لیے فرائض پر عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے، اور سنت کو چھوڑنے والا فرائض سے بھی دور ہو جاتا ہے۔ تو اب تک آخری سبق میں نماز جنازہ کا طریقہ آپ کے سامنے رکھا گیا، اس کی دعائیں آپ کو بتائی گئیں۔ نماز جنازہ کیا ہے؟ یہ کوئی پراپر نماز کو نہیں کہتے ہیں، یہ اصل دعا ہے میت کے حق میں، اللہ کی رحمت کو متوجہ کرنے کے لیے ایک دعا ہے۔ چونکہ ہیئت اس میں نماز جیسی ہوتی ہے اس لیے اس کو نماز کہہ دیا گیا، اور پھر یہ بھی آپ کو بتایا گیا تھا کہ صلاح کا ترجمہ اردو میں نماز ہی ہے۔ تو اب اسی سلسلے کو، سنت کی اہمیت کو آگے بڑھاتے ہوئے آج جس نماز کا بیان ہے وہ ہے نماز استخارہ۔ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو جب کسی کام میں تردد ہوتا، یہ کریں یا نہ کریں، تو اللہ سے مشورہ کرتے، اسی مشورے کا نام استخارہ ہے۔ ہم لوگ بڑے بڑے فیصلے کر لیتے ہیں، رشتے کر لیتے ہیں، استخارے کی نوبت نہیں آتی، استخارے کی سنت ہم نہیں کرتے ہیں ادا۔ بہرحال جب کسی کام میں تردد ہو کہ یہ کام کروں یا نہ کروں، تو نماز استخارہ پڑھ کر دعائے استخارہ کریں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم استخارے کی دعا اس طرح سے اپنے اصحاب کو سکھاتے تھے جس طرح قرآن پاک کی سورتوں کو یاد کراتے تھے۔ سبحان اللہ، اس طرح سے یاد کراتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے فرمایا، اے انس، یہ خادم خاص تھے آقا نامدار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے، جب تم کو کوئی امر تردد میں ڈال دے، کوئی کام کشمکش میں ڈال دے، تذبذب میں ڈال دے، تو اپنے رب سے استخارہ کرو، اور 7 مرتبہ استخارہ کرو، پھر دل میں جو بات غالب آ جائے اسی میں خیر سمجھو۔ عام طور پر استخارہ جو ہے صاحب معاملہ کریں وہی صحیح ہوتا ہے، فلاں بزرگ سے، فلاں عالم سے کرانا یہ زیادہ معتبر نہیں ہوتا ہے۔ خود آپ مبتلا بھی شخص، جس پر جو مبتلا ہے کسی چیز میں، وہ کرے گا استخارہ، تو اس کا استخارہ سب سے زیادہ اوتھینٹک ہوتا ہے۔ طریقہ پوچھ لے، سمجھ لے، وہی کرے۔ اس میں کافی خیر ہے۔ ایک خیر تو خود مولانا صاحب کی بھی خیر ہے نا، وہ اس لیے خیر ہے کہ اگر انہوں نے استخارے میں کچھ بتایا اور اس کا برعکس حالات ہمارے ساتھ پیش آ گئے، انہوں نے استخارہ نکالا تھا، فلاں نے استخارہ نکالا تھا، اس لیے ہم سے کوئی استخارہ کہتا، بھائی ہم طریقہ بتا رہے ہیں، آپ اس طریقے سے کر لو۔ استخارے میں کسی خواب کا نظر آنا یا کسی آواز کا سنائی دینا کچھ ضروری نہیں ہے، اسی طرح دوسروں سے استخارہ کرانا ثابت بھی نہیں ہے، البتہ دوسروں سے مشورہ لینا سنت ہے۔ حدیث پاک میں ہے، جو مشورے سے کام کرتا ہے نادم نہیں ہوتا، یعنی شرمندہ نہیں ہوتا، اور جو استخارہ کر کے کام کرتا ہے وہ نامراد نہیں ہوتا۔ تو 2 کام کرنے ہیں، جب بھی کوئی کام کرنا شروع کریں ماہرین سے مشورہ کریں جو اس لائن کے ماہرین ہیں، اور دوسرا کام خود استخارہ کریں، کبھی مایوس نہیں ہوں گے، نامراد نہیں ہوں گے۔ کہیں منگنی کرے یا شادی کرے یا سفر کرے یا کوئی اور کام کرے تو استخارہ کیے بغیر نہ کرے، انشاءاللہ کبھی بھی اپنے کام میں پشیمانی نہ ہوگی۔ بعض مشائخ سے منقول ہے کہ رات کو استخارہ کر کے قبلہ رو باوضو سو جائے، پھر اگر خواب میں سفید رنگ یا ہرے رنگ کی کچھ چیزیں نظر آئیں تو اس میں خیر سمجھے، اور سیاہ رنگ کی چیزیں نظر آئیں تو اس میں شر سمجھے۔ دیکھیے، ہم اہل سنت والجماعت سے ہیں، آپ کو جیسا کہ معلوم ہی ہے، لہٰذا ہم بزرگوں کے وسیلے کو باقاعدہ مانتے ہیں، بزرگوں کے جو مجربات ہوتے ہیں اس سے بھی ہم استفادہ کرتے ہیں۔ تو مشائخ کا یہ کوئی قرآن حدیث سے ثابت شدہ چیز نہیں ہے، لیکن بزرگوں کے جو مجربات ہوتے ہیں وہ گویا اللہ کی طرف سے ان کو القاء ہوتے ہیں، ان کے پاک دل میں القاء ہوتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کا دل ٹھوکے تو کر لیں، نہ دل ٹھوکے تو نہ کریں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔
یہ جو طریقہ بتایا گیا ہے بعض مشائخ سے جو منقول ہے، نماز استخارہ پڑھنے کا موقع نہ ہو اور جلدی سے کسی کام میں استخارہ کرنا ہے تو صرف نماز کے بغیر دعائے استخارہ کافی ہے، اور اگر دعائے استخارہ یاد نہ ہو تو مختصر یہ دعا کر لے، اللہم اغفر لی واغفر لی۔ یہ میں بارہا بتا چکا ہوں، آپ کو بھی میں نے بتائی دکان کے سلسلے میں، اللہم اغفر لی واغفر لی، اللہ اس میں میرے لیے خیر ڈال دے، بس یہ مختصر، سب سے مختصر ہے۔ اب دعائے استخارہ باقاعدہ کیا ہے؟ اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم فإنک تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغیوب اللہم ان کنت تعلم ان هذا الامر۔ یہ جو دعا پڑھی جا رہی ہے، جب یہاں پر آ جائیں گے اللہم ان کنت تعلم، پہلے اللہ کی تعریف کی، پھر یہاں پر آئے اللہم ان کنت تعلم ان هذا الامر، اللہ آپ جانتے ہیں یہ جو میرا معاملہ ہے، پھر اپنے مطلب کا تصور کرے جو اپنا مطلب چاہتے ہیں۔ ایک متھ اور ایک غلط فہمی استخارے میں یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے بات آئے گی، وہ کریں گے، ہم وہ کریں گے۔ دراصل مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے ذہن میں جو بات ہوتی ہے اللہ اس کو پکا کر دیتے ہیں۔ اس فرق کو سمجھیں۔ آپ کے ذہن میں دیکھیے یہ بات کیا بتا رہی ہے، یہ دعا اللہم ان کنت تعلم ان هذا الامر، اے اللہ یہ جو میرا معاملہ ہے آپ جانتے ہیں، تعلم ان هذا الامر، اب پھر اپنے مطلب کا تصور کرے جس مطلب کے لیے استخارہ کر رہا ہے، خیر لی فی دینی و معاشی، اللہ اس میں خیر ڈال دے دینی اعتبار سے بھی اور معاش کے اعتبار سے بھی، یعنی جو آپ کرنا کام چاہ رہے ہیں اللہ آپ خیر ڈال دیجئے، اس میں خیر ڈال دیجئے آپ، وعافیت وعاقبت امری، اور میرے کام کی عاقبت سنوار دیجئے، فقدرہ لی ویسرہ لی ثم بارک لی فیہ وان کنت تعلم ان هذا الامر شر لی فی دینی ومعاشی وعاقبت امری واصرفہ عنی واصرفنی عنہ واقدر لی خیر حیث کان ثم ارزنی بہ۔ یہ بڑی لمبی دعا ہے، تھوڑی سی لمبی دعا ہے، جو دعا استخارہ کرے وہ اس دعا کو دیکھ کے بھی پڑھ سکتا ہے، ٹھیک ہے نا، دیکھ کے پڑھ لے۔ سچی بات تو یہ ہے یہ دعا منہ زبانی مجھے بھی یاد نہیں ہے، ٹھیک۔ امام ابو زکریا نووی، علامہ نووی نام سنا ہوگا جن کی ریاض الصالحین ہے، انہوں نے لکھا ہے کہ استخارے کی نماز میں سورہ کافرون اور سورہ اخلاص پڑھنی چاہیے۔ کیا پڑھنی چاہیے؟ سورہ کافرون، سورہ اخلاص۔ سورہ کافرون میں کافروں کی ایسی تیسی کری رہے، ٹھیک ہے، اور سورہ اخلاص میں اللہ کی اخلاص، اصل تو جو ہے اخلاص جو ہے اللہ سے مانگا گیا ہے، اخلاص کو کہا گیا ہے، اخلاص کو بتایا گیا، اس کی برکت سے اخلاص ہمارے اندر آ جائے۔ یوں سمجھ لیجئے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، سورہ کافرون لا الہ الا اللہ ہے، سورہ اخلاص محمد الرسول اللہ ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ سورہ کافرون نفی ہے کہ ہم کسی کی عبادت اور پرستش نہیں کرتے، اور سورہ اخلاص اس بات ہے کہ ہم کرتے ہیں تو اللہ ہی کی کرتے ہیں۔ استخارے کا دوسرا طریقہ 2 رکعت، یہ تو پہلا طریقہ ہو گیا۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ 2 رکعت نماز کے بعد باوضو پاک کپڑے پہن کر قبلہ رو داہنی کروٹ پر لیٹ کر سورہ والشمس 7 دفعہ اور سورہ واللیل 7 مرتبہ اور سورہ اخلاص 7 مرتبہ، سورہ والتین 7 مرتبہ پڑھ کر عاجزی سے دعا مانگے، یا الہی مجھے میرے خواب میں وہ چیز دکھا دے اور میرے اس حال میں دعا قبول ہونے اور مراد پوری ہونے کا انکشاف فرما دے، انشاءاللہ 7 روز کے اندر اندر کام کی بھلائی یا برائی معلوم ہو جائے گی۔ اتنی اہم بات ہے۔ استخارے کا تیسرا طریقہ میرے خیال سے یہی ہو پائے گا نماز استخارہ آج۔ اب استخارے کا تیسرا طریقہ سمجھ لیجئے، سب سے آسان صورت یہ ہے کہ بدھ جمعرات جمعہ مسلسل 3 دن نماز عشاء کے بعد سب کام سے فارغ ہو کر بسم اللہ الرحمن الرحیم 3 مرتبہ پڑھے، پھر بسم اللہ شریف کے ساتھ سورہ علم نشرہ 17 مرتبہ پڑھ کر اپنے منہ اور سینے پر دم کر کے حق تعالی شانہ سے دعا مانگے کہ فلاں امر جو ہونے والا ہے وہ مجھے خواب میں یا غنودگی میں یا کسی آواز دینے والے کی آواز سے بتلا دے اور اس کا انجام بتلا دے، اور اس کے بعد درود شریف 100 مرتبہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یا یہ اللہم صلی علی سیدنا محمد بعدد معلوم لک۔ انشاءاللہ 3 رات کے اندر مقصد معلوم ہو جائے گا۔ استخارے کے لیے نماز ضروری نہیں ہے، ایک ہدایت،
صرف دعا پر بھی اکتفا کیا جا سکتا ہے، چاہے صرف دعا کی جائے یا فرض نمازوں کے بعد دعا کی جائے، ٹھیک ہے۔ بعض اہل علم نے لکھا ہے کہ استخارے سے پہلے مشورہ بھی کرنا چاہیے، اور مشورہ ہمدرد، مخلص اور معاملہ فہم لوگوں سے کیا جائے، ٹھیک ہے۔ استخارے کا مقصد کیا ہے؟ استخارے کا مقصد رفع تردد ہے، یعنی شک و شبے کا چلا جانا ہے، کہ قلب کو کسی ایک پہلو پر اطمینان حاصل ہو جائے۔ استخارے کے بعد طبیعت میں جماؤ پیدا ہوتا ہے، اور استخارے پر عمل کرنا فرض و واجب نہیں ہے۔ اگر کسی وجہ سے اس پر عمل نہیں کر سکے تو اس میں شرعاً کوئی گناہ بھی نہیں ہے، یہ سنت ہے، سنت عادیہ، سنن ہدا ہے یہ، یعنی وہ سنت ہے جو ہدایت دینے والی ہے۔ ایک سنت میں نے آپ کو بتائی تھی، سنت کی کئی کیٹیگریز ہیں۔ ایک سنت وہ ہے جو سنن عادیہ ہے، مثال کے طور پر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے سر پہ تیل لگایا، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام اونٹ پر چلے، ہم اونٹ پر نہیں چلے، کہ وہاں کی یہ عادتی سنت تھی، ٹھیک ہے نا۔ اب حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز کس طرح سے پڑھی، نماز استخارہ کیا ہے، نماز تحیۃ الوضو کیا ہے، نماز تحیۃ المسجد کیا ہے، یہ سنن ہدا ہے، یعنی یہ وہ عین سنت ہے جس سے ہدایت باقاعدہ ملنی ہے۔ لیکن ہمارا عشق اور وجدان تو یہ کہتا ہے سنن عادیہ میں بھی ہدایت ہے۔ اگر اس کو عادیہ کہا گیا ہے، یعنی عادت والی سنت جو عربوں میں تھی، پگڑی باندھنا، ٹھیک ہے، اونٹ پر سوار ہونا، گھوڑے پر سوار ہونا، ریگستان پر چلنا، جب ایسے مقامات پر جائیں نیت کر لیں میرے آقا چلیں، ہم بھی چل رہے ہیں، ان کی سنت پر عمل کر کے چل رہے ہیں۔ حضور کی سنت سنن عادیہ میں سے کیا تھی کہ آپ ایسے چلتے تھے کہ جیسے تیز رفتاری سے چل رہے ہوں، نشیب سے فراز کی طرف، فراز سے نشیب کی طرف اتر رہے ہوں، ڈھلان میں اتر رہے ہوں، تیز چلتے تھے۔ اور تیز چلنے کے آج سائنس کتنا فائدہ دیتی ہے، کہتی ہے سائنس تو یہ کہتی ہے کہ آپ آرام آرام سے ایسے دھیمے دھیمے چل رہے ہیں، مصر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آپ اسپیڈ سے چلیں، اس کا فائدہ ہے پیٹ کو، اس کا فائدہ ہے دل و دماغ کو۔ تو یہ تو ہمارے حضور کی سنت ہے، اگرچہ سنن عادیہ ہے لیکن ہمارے لیے ہدایت والی بھی ہے اور فائدے والی بھی ہے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم۔